مگر ٹریفک والے مجھے پتا میری بات نہیں مانیں گے کہ بت باتوں سے نہیں مانتے. اب بھی لوگ ہنس رہے تھے کہ یار گدھے کو اٹھا جاتا ہے یا گدھے پر بیٹھا جاتا ہے. بس اس کو مرغا بنانا ہے, اٹھ بیٹھ کر آنے. پیسے والے لوگ جرمانوں سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. ہیوی بائک تو ہیوی ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ گرا تو پھر واپس نہیں ملے گا, بندہ ٹر گیا دنیا سے. تو یہ ہے مطلب اس کو حرام موت تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ یہ ہوتے ہیں, ان کا فن ہوتا ہے تیز چلے کہ اب گاڑی کی اتنی سپیڈ رکھو. یہ قانون نے سمجھایا, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو قانون نے پھر کیمرے لگا دیے کہ جو یہاں سے سپیڈ سے گزرے گا ممنوع سپیڈ سے وہ کیمرے میں آ جائے گا, تو یہ اس کا جرمانہ. تو اب یہ لوگوں نے کیمرے کی زد سے بچنے کے لیے اس حصے میں اسپیڈ کو کنٹرول کیا. بعد میں تو جہاں میں آتا ہوں تو قانون نے بھی اور طریقہ اختیار کیا کہ یہاں کا ہے یا نہیں. باہر تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل جو ہے وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے روڈوں پہ, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چھپی ہوگی. اب یہ بندہ ڈر ڈر کے چلاتا ہے, اور پھر بھی وہ ہوشیاری کرتے کہ یار کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوگا. وہ گاڑی دوڑا رہے اور کیمرہ پکڑ لیتا ہے اس کو. تو یہ نہیں کہ ہم لوگ وہ ہیں, یوں سمجھ لو جس کو بولتے ہیں لاٹھوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, یہ کوئی بھاشا نہیں سمجھتے. اچھا اب یہ جرمانے کی صورتیں ہوتی ہیں, پیسے والے لوگ جرمانوں سے بھی نہیں ڈرتے, پیسہ بہت نہیں ڈرتے. اگر شریعت اجازت دیتی ہو علماء کے مشورے سے, اگر یہ ٹریفک والے میری بات مانے نا, پیسوں کے چکر چھوڑ دیں. جو بھی گاڑی چلاتا ہے نا تو مرغا بنا دیں ان کو روڈ پہ, وہ کان پکڑے اٹھ بیٹھ کر آئیں. سیٹ صاحب جو ہے نا کبھی بیچارے جھک کر اٹھا نہیں سکتے, وہ یہ کریں گے کیسے, تو یہ چیز بھول جائیں گے سمجھے. اور مرغا بننے والے بھی سمجھے نانی یاد آ جائے گی, آئندہ کبھی بھی یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. پیسے نہیں لے بلکہ اس کو چائے پلائیں, اچھا ٹھنڈی بوتل پلائیں اس کو, اور عزت سے رخصت کریں. مگر بس اس کو مرغا بنانا ہے تو اٹھ بیٹھ کر آنی ہے سمجھے, تو یہ سب سدھر جائیں گے, تو یہ سب سدھر جائیں گے. ٹریفک والے مجھے پتا میری بات نہیں مانیں گے, لیکن اگر غور کریں گے نا, بولے گا مولوی بات تو صحیح کرتا ہے کہ یار اگر ایسا کریں گے یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ٹریفک کا نظام ایسا چلے گا, ون میں توڑی اس کو اتنی اٹھک بیٹھک, جس نے اسپیڈ بڑھائی اس کو اتنی دیر مرغا بناؤ, یہ سارے قانون بن جائیں گے نا, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹریفک کے ہمارے حادثے بھی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوئی اوورٹیک بھی نہیں کرا, سب کے اپنے مجھے خدمت کا موقع دے دیں سمجھے, تو ہم مل کے انشاءاللہ کوئی ترکیب بنا لیں گے. یہ سزائیں, مگر اوپر سے ہاں یہ میرے سے رابطہ کریں. یہ کوئی عام ٹریفک پولیس والا نہیں, تو رابطہ قانونی طور پہ کریں. پھر ہم علماء سے مشورہ کریں گے, یہ بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے. علماء اگر یہ پاس کرتے ہیں ہم اس کو کر لیں گے. یہ آپ دیکھنا ٹریفک کا نظام تو مدینہ ہو جائے, دنیا آپ کی پیروی کرے گی کہ یہ ہے پاکستان بھائی. چٹکی میں انہوں نے ٹریفک کا نظام بحال کر دیا یار. مجھ پر ہنس رہے ہوں گے سن کر یہ لوگ, جب تک ہنستے رہو گے نا اور پھنستے رہو گے, جب میری بات دل میں اتارو گے تو انشاءاللہ قانون اور یہ آپ کا جو نظام جو ہے ٹریفک کا انشاءاللہ الکریم درست نہ ہو جائے تو مجھے بولنا. وہ دیانتداری کے اس کے پر عمل ہو, رشوت کا خاتمہ ہو. رشوت ہوتی رہی ہے تو یہ اٹھ بیٹھک بھی ہو جائے گی, لکھ لی جائے گی کہ صاحب نے 100 بار اٹھ بیٹھک کر دیا, صاحب اب ایک اٹھ بیٹھک کر کے دکھاوے یار سمجھے. یوں پھسکا کے پڑے ہوتے گدے پہ, یہ اٹھ بیٹھ تھوڑی کر سکتے, ان کے گھٹنے ٹوٹ جائیں گے کر. تو یہ دیکھ کر سب کروانا پڑے گا. انہیں کوئی گھٹنے توڑ دے تو اوپر پولیس پر کیس کر لے, ٹریفک پولیس پر, اور لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یہ سب اپنے مل جل کر انشاءاللہ مشاورت کر کے طے کر لیں گے, اگر آپ مجھے خدمت کا موقع دو گے تو. ہمارے پاس ہے الحمدللہ اچھے دماغ ہے, مل جل کے انشاءاللہ ہم مشاورت سے کر لیں گے. حاجی امین آپ بھی ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. ہاں حاجی عمران ہے اپنے, یہ مفتی صاحبان ہیں, سب اپنے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مل جل کر شرعی طور پر بھی اس کو دیکھ لیں گے کہ کوئی شرعی کا بات نہ ہو اس میں. جگہ ہنسائی تو ہوگی تھوڑی, لیکن لوگ تو اب یار کچھ بھی کرو ہنستے ہیں. ان سے تو بچ ہی نہیں سکتے. نہیں کیا یار وہ حکایت لکھی شاید مولانا رومی کی حکایت ہے نا, وہ گدھے والا باپ بیٹا, سناؤ نا یار, مجھے شاید پوری
باپ بیٹے جا رہے تھے گدھے کو لے کے ساتھ اپنے کسی جگہ سفر پر. تو باپ جو ہے وہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا اور بیٹا چل رہا تھا گدھے کی لگام یا اس کی رسی پکڑ کر. تو کسی نے کہا کہ کیسا ظالم باپ ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے اور بیٹے کو جو ہے وہ پیدل چلا رہا ہے. وہ تو باپ نے نیچے اتر آیا، بیٹے کو بٹھا دیا. تو کچھ آگے گئے تو کسی دوسرے نے کہا کہ یہ کیسا نافرمان ناخلف بیٹا ہے کہ خود گدھے پہ بیٹھا ہوا اور اپنے باپ کو پیدل چلا رہا ہے. وہی نیچے اتر گیا. پھر گدھے کو ایسے ہی چلنے لے کے خالی گدھا جا رہا ہے اور یہ بھی دونوں ساتھ ساتھ پیدل ہی جا رہے ہیں. تو آگے چلے تو کسی نے کہا کہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ گدھا موجود ہے اس کے باوجود پیدل جا رہے ہیں. تو پھر اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے لوگ کسی صورت بھی کسی پر راضی یہ نہیں ہوتے. اب تو لوگ ہنستے رہیں گے انشاءاللہ. مطلب ہنسے تے نو گھر بسے، گجراتی کہاوت ہے. اس میں ایک اور بھی تھا کہ پھر وہ دونوں بیٹھ گئے تھے اس کے اوپر. تو آگے بڑھے تو کہا کہ یہ عجیب ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ دونوں ایک ہی گدھے کے اوپر بیٹھ گئے. پھر آخر میں وہ گدھے کو اٹھا لیا. لوگ ہنس رہے تھے کہ یار گدھے کو اٹھا جاتا ہے یا گدھے پر بیٹھا جاتا ہے. کمال کے لوگ ہیں یار. لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑو. اگر اصلاح چاہتے ہیں اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں اور یہ مطلب پھر اپنے کرائم روکنے کے بھی کچھ مشاورت ہو سکتی ہے بعد میں. پہلے ٹریفک کی ہم بحالی میں کامیاب ہو جائیں. اگر یہ قانون چاہے ہم سے مشاورت کرنا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے وطن عزیز میں کہ یہ مطلب ہلاکتیں بربادیاں ون ویلنگ جو کرے اس کو بھی کچھ لوگ اس کا شوق بھی پورا کر دیں گے. ون ویلنگ والے تو طاقتور ہوتے ہوں گے نا، ایسا شوق پورا کریں گے نانی یاد آ جائے گی. سب کو ایسی ایکسرسائز کروائیں گے انشاءاللہ مل جل کے. یہ کبھی ول بھی نہیں کا نام نہیں لیں گے. یہ بھی مرتے ہیں، سر پھاڑتے ہیں، دوسروں کو پچھاڑتے ہیں. کوئی اچھا کام تھوڑی ون ویلنگ ہے، شو بازی ہے. سب اللہ کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی نیکی کے کام تھوڑی ہی ہے نہ. اس طرح کوئی سفر طے ہوتا ہے. ون ویلنگ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. ہم مرغا بنائیں اور اٹھ پیٹک کرائیں سے پہلے نہ سدھر جاؤ تم لوگ یار. اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اس طرح کے قانون بنانے کی. اور جو بھی ٹریفک کے قوانین ہیں اس پر عمل کرو. ماشاءاللہ وہ اچھے قوانین ہیں ٹریفک کے. تقریباً میں نے نوٹ کیا کہ یہ اس میں تحفظ سچی بات ہے ہمارا اپنا ہے. ان پر عمل کریں گے ہم خود اپنی جانوں کی حفاظت ہے. اب کیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کا سر پھوٹ رہا ہے، کسی کا کچھ، کسی کا بیچارے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو بے ہوش پڑے رہتے ہیں. اسی میں بازو کا دم ٹوٹ جاتا ہے. کیا کیا ہو رہا آپ روزانہ کتنے حادثے ہوتے ہیں. تو یہ کہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو مدینہ انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. ورنہ پھر جو میں نے آئیڈیا دیے کہ لاتوں کے باتوں سے نہیں مان رہے تو ہم ان کو لاتیں دکھائیں. ماریں گے نہیں، خالی دکھائیں گے ان کو. ایسے ان کو ایکسرسائز کروائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.